موسٹلی ناظرین ہم اگر رشتوں کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ رشتوں میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، رشتوں میں تھوڑا بہت جھک بھی جانا چاہیے، تھوڑا قربانی دینی چاہیے، کیونکہ رشتہ بچ جاتا ہے اس سے۔ مگر ایک بات اور یہ سوچنے میں آتی ہے کہ اگر ایک طرفہ صرف آپ ہی جھکے جا رہے ہیں اور صرف سامنے والا بندہ ہے دوسرا جھکنے کو تیار ہی نہیں ہے، غلطی پہ غلطی کرے جا رہا ہے، غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے، پہلی غلطی پہ چلو آپ معاف کر دیتے ہیں، دوسری پہ بھی آپ معاف کر دیں گے، مگر غلطیاں جو ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ جو غلطیاں اس گراف میں تھیں وہ اب اس گراف میں بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور بڑی ہوتی جا رہی ہیں، وہ غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب جو آپ کے معاف کرنے کی عادت ہے سامنے والا اس کو سمجھتا ہے یہ تو کمزوری ہے اس کی، یہ تو مجھے معاف کر ہی دے گا، میں تو کچھ بھی مرضی کر لوں یہ تو مجھے معاف ہی کر دے گا۔ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو میری عادت ہے تو میرے بغیر مر جائے گا۔ آج ہم نے اس بات پہ بات کرنی ہے کہ کس حد تک ہم رشتوں کو بچا سکتے ہیں، کس حد تک معاف کر سکتے ہیں، کہاں تک، اور کہاں جا کر ہم نے کہہ دینا ہے ہماری بس ہو گئی ہے، اب برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر بس ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ کیا رشتے کو چھوڑ دیں، قطع تعلق کر لیں، ختم کر لیں، نیست و نابود ہو جائیں، اس رشتے سے دور ہو جائیں، فنا ہو جائیں، کیا کریں؟ آئسولیٹ ہو جائیں، کیا کریں؟ اس پہ بات کریں گے۔ صاحبزادہ کاشف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں، بہت اچھی طریقے سے اپنی لائف ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے ہمیں نریٹ کرتے ہیں اپنی سٹوریز اور ہمیں سکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رشتوں کو نبھا رہا ہے ایک بندہ جی ہاں، بڑے اچھے طریقے سے، چاہے وہ مرد ہے عورت، میاں بیوی کے رشتے کو ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے، بار بار اسی کو دہرائے جا رہا ہے۔ اب بیوی ایک بار معاف کر رہی ہے، دوبارہ بھی کر رہی ہے، دوبارہ بھی کر رہی ہے، یہی سوچ کے کہ گھر بس آ رہے ہیں، بچے ہیں چھوٹے، فیملی والے ہیں، ایڈجسٹ ہوں، بیاہ کر آئی ہوں، سماج میں سب کو پتہ ہے ادھر میری شادی ہوئی تھی، گھر بسائی جا رہی ہے، جبکہ پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، تو کس حد تک اب معاف کرے اور کس حد تک نہ کرے اور کس حد تک جا کے بولے بس ہو گئی ہے میری؟ جی یہ جو ریلیشن ہے نا میاں بیوی کا اسپیشلی، چونکہ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ ہمیں انہیریٹنس میں نہیں ملا ہوا۔ جیسے ماں باپ ہمیں پیدائشی طور پہ مل جائیں گے، آپ کے عزیز و کار بہن بھائی آپ کے، یہ آپ کو پیدائشی طور پہ ریلیشن آپ کو مل گیا، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ دوست، احباب، آفس کے آپ کے کو ورکرز، آپ کی شادی، یہ سارے ریلیشنز ہم بعد میں بناتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ان ریلیشنز کے اندر ہمارے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اس ریلیشن کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ کچھ زندگی میں ایسے ریلیشن ہمارے آفس میں یا دنیا میں ایسے بن جاتے ہیں کہ جو آخری دم تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھی میرج کے بھی لوگ ہیں جو بڑا اچھا کپل بنتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا سب کچھ آپس میں ملتا ہے۔ کوئی ریلیشن ایسا نہیں ہے میاں بیوی کا جس میں کہیں کہ دے تھنک الائک، ایک جیسا نہیں کوئی سوچ سکتا، کیونکہ بیوی کی کہیں پرورش ہوئی ہے، میاں کی کہیں پرورش ہوئی ہے، اور دو پرورش شدہ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں ان کو ایک خاص گنجائش دینی پڑتی ہے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے۔ ماحول کے فرق کی وجہ سے، ماحول کی بھی فرق ہوتی ہے اور ذاتی صفات کا بھی فرق ہوتی ہے اس میں، کہ ایک کو دال پسند ہے، ایک کو کچھ اور پسند ہے، ایک ویجیٹیرین ہے، ایک کارنیورس سے فرض کریں تو اب بڑا تضاد آ جائے گا، ایک کو سردی لگتی ہے، ایک کو گرمی لگتی ہے۔ میرے جوتے کا سائز الگ ہے آپ کا، تو something like that۔ یہ ہوتا ہے یہ زندگی کے اندر، تو آپ تھوڑی تھوڑی گنجائش دیتے ہیں کہ ہم ایڈجسٹ کریں۔ کچھ چیزیں انسان کی نا تبدیل کر لینی چاہیے اور کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسے انسان کو اپنا غصہ کچھ قابو میں رکھنا چاہیے، اتنا نہ پھیلے کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ موقع پر بعض اوقات جو کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں زیادہ تر غصے کی زد میں آ کے کیے گئے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت غصے میں یہ فیصلہ نہ کرتا یا کرتی تو آج میری زندگی اور طرح سے ہوتی۔ غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی میاں بیوی کے ریلیشنز میں کبھی ایسا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم دیں۔
تو یہ غصے میں فیصلے کرتے کیوں ہیں؟ مجھے تو ایک تو چیز سمجھ نہیں آتی. میں نے موسٹلی دیکھا ہے جب غصہ آتا ہے دو لوگ غصے میں بڑبڑائیں گے بھی, بولیں گے بھی, ایک دوسرے کو تانے بھی ماریں گے. موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ لمٹس بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی کوئی کسی کے خاندان کے عیب نکال کے کھود کے بڑھ جائے گا, وہ اس کے عیب وہ عیب جو کبھی پتہ بھی نہیں ہوتے کہ بھائی ہمارے خاندان میں کوئی عیب ہے یا اس کو کوئی دکھ بھی گئے, بندہ تو پہلے اس شوق میں چلا جاتا ہے. اب وہ جو شاکنگ سچویشنز ہوتی ہے دو لوگوں کے غصے کی لڑائی میں, اس ٹائم پہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ امپیشنٹ ہوتے ہیں, بے صبرے ہوتے ہیں, اور اس ریلیشن کو بعض اوقات وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا اہم ہے, اور موقع پر فیصلہ کیا اور دائیں بائیں ہوئے. اچھا چھوٹے چھوٹے ہم اس کو ہیلدی ٹاکس کہتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی رہنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ سارے فیصلے آپ نے کٹھے ایک جیسے ہو کے سوچنے ہوتے ہیں, لیکن ٹاک ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے خیال کا اظہار ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ کس مزاج کا ہے, یہ کس مزاج کی ہے, دونوں کے اندر کہاں پہ کولیبریشن ہو سکتی ہے, کہاں پہ نہیں ہوگی. اب دیکھیں اسلام نے نا کچھ بیسک کوڈز بنا دیے ہیں, حیا کے بھی, میاں بیوی کے حقوق کے بھی, ان کو درمیان سے مائنس نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ میاں جو ہے وہ بیوی کو مار سکتا ہے. چھڑی کا لکھا ہے, ہلکی سی چھڑی, وہ بھی, اور جس کنڈیشن میں لکھا ہے وہ بہت ہی کرونک ہے. ہاں, کہ مطلب کس حد پہ جا کے میاں کو صرف اتنی اجازت ہے کہ تنبیہ کے طور پہ اس کو منع کر سکے, اور ورنہ اس کے بعد اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اس کو چھوڑ دے. اچھا پہلی بار تو یہ ہے نا کہ اس سے بول چال بند کر دے. دوسری بات یہ کہ سیکنڈ پوزیشن میں اس سے اگر نہیں سچویشن ٹھیک ہوئی تو علیحدہ سونا شروع کر دے. ٹھیک ہے. تیسرا پھر یہ ہے کہ رشتہ داروں کو اکٹھا کرے, بات کرے کہ یہ سب مسئلے چل رہے ہیں اور یہ سنبھل نہیں رہی ہے یا کوئی, پھر اس کے بعد یہ چوتھا ایکسٹریم پہ جا کے کہا ہے کہ چھڑی کو لے کے تو ایسے جی ہاں کہ سمجھ جاؤ بس کرو, پاگل ہو گئی ہو. بالکل ایسے بات بس اتنے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. اب جہاں پر انسان اپنی وہ نکل جاتا ہے نا انسانیت کی حد سے باہر, جانور بن جاتا ہے, وہاں پہ کیا مرد اور کیا عورت دونوں برابر ہیں, کیونکہ اب وہ انسانیت والا کام نہیں کرے, جانور بن گئے. تو وہاں پر تو ہاتھا پائی تک شروع ہو جاتی ہے. بیوی اگر میاں سے بدلہ نہیں لے سک رہی تو اس کی اولاد سے لے لے گی یا اس کی ماں سے لے لے گی. اولاد سے لے لے گی؟ اولاد سے لے لے گی. کیسے کاشف صاحب؟ اور دیکھ لیں, میرے سامنے تو ایسے کئی کیسز آئے ہیں, بتائیں نا کہ میاں اگر کہنا نہیں مان رہا, یہ اس حد تک ہو گیا ہوا ہے, تو وہ اپنی ہی اولاد کو اتنا ٹارچر کرے گی کہ وہ اس سے میاں کا دل دکھے گا. پھر تھوڑا ایکسپلین کریں مجھے تھوڑی سی. اور کئی جگہ پہ ایسے بھی ہے کہ میاں کے خلاف بیوی نے بچے ایسے تیار کر لیے ہیں کہ اب وہ بچوں کے ذہن بھی جو ہے نا پراگندہ ہو گئے ہیں, اور ان کے بیچ میں زہر ڈال دیا گیا ہے. باپ کو گندہ بنائے گی, باپ کو گندہ بنائیں گے, باپ کی ماں کو گندہ بنائیں گے, بچوں کے کان بھر کے. یس بالکل, مطلب نیگیٹیوٹی بھر کے. نیگیٹیوٹی بھر کے بول. تو بچے پھر باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. باپ سے کیا, تو پورے خاندان سے نفرت کرنا شروع. اتنے معصوم ذہن ہوتے ہیں بچوں کے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ, اس حد تک چلی جاتی ہے اس حد تک چلی جاتی ہیں. تو اچھا یہ ایک دم سے نہیں ہوتا, یہ سچویشن چلتی آ رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے پھر یہ کسی ٹائم پہ ببل پھاٹی جاتا ہے جی, او مائی گاڈ,